السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 13۔ حارث نعمان اور جویریہ ہنی مون ٹور پر روانہ ہو گئے تھے۔ مطربہ کے اگزام شروع ہو گئے تھے اور وہ پوری توجہ سے اپنا تعلیمی کیریئر بنانے میں مشغول تھی۔ شمون بھی ایاز کی کارکردگی سے مطمئن تھا اور اس کو کسی بھی بات کی فکر نہیں تھی، کیونکہ ایاز نے کئی بار بہن بھائی بن کر مطربہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ یہی بات شمون اور نعمان عزت کو مطمئن کر گئی تھی۔ آج اتفاق ہی تھا کہ نعمان عزت مطربہ کے آنے سے پہلے ہی ادھر نکلے تو ایاز ان کو دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ نعمان عزت نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور خلاف توقع ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد ایاز بھی بیٹھ گیا۔ تم نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ تم رہتے کہاں ہو، کہاں سے آتے ہو؟ نعمان عزت بہت خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ ایاز ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، مجھے یاد ہے سر کہ آپ نے میری یہ غالباً پانچواں ملاقات ہے۔ آپ کی اور میری یہ غالباً 5ویں ملاقات ہے اور آپ ابھی سوال کر رہے ہیں۔ نعمان عزت ہنسنے لگے، آج میں فارغ ہی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ کسی استاد کے پاس بیٹھوں، اس سے اپنے دل کی باتیں کروں، کچھ وہ سنائے کچھ میں سناؤں۔ الیکشن قریب آ رہے ہیں، آپ کو تو ان دنوں میں کافی بزی ہونا چاہیے، ایاز نے سوال کر دیا تھا۔ ہم لوگوں کا ہر لمحہ ہی مصروفیت میں گزرا ہے اور فارغ رہنے کے لیے ہم اپنی مصروفیات کے لمحات سے ایک ایک لمحہ چرانا شروع کر دیتے ہیں اور ان لمحوں کو جمع کر کے ایک دن اپنی اس زندگی کے لیے نکال ہی لیتے ہیں۔ نعمان عزت اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے، پر وہ اپنے سوال پر آتے ہوئے ایاز سے مخاطب ہوئے، کس علاقے میں رہتے ہو؟ ریلوے کوارٹرز میں۔ یہ سن کر نعمان عزت نے حیرت ظاہر کی، مگر جس یونیورسٹی میں تم تعلیم حاصل کر رہے ہو وہ تو شہر کی ہی نہیں بلکہ صوبہ بھر کی مہنگی یونیورسٹی ہے۔ جی سر، لیکن جن کے باپ بھی سر پر نہ ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں جیسی ہستی پیدا کی ہے۔ ایاز نے بات کو ایک انوکھے ہی رنگ میں بیان کیا تو نعمان عزت نہ سمجھنے والے انداز میں بولے، کیا تمہارا باپ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ… وہ خاموش ہوئے تو ایاز افسردگی سے بولا، امی بتایا کرتی ہے کہ وہ ریلوے میں ملازم تھے اور ایک حادثے کی نظر ان کی زندگی نے ہماری ماں کو بیوگی کے کفن اوڑھنے پر مجبور کر دیا۔ نعمان عزت نے افسوسناک انداز میں ہونٹوں کو کیا اور بولے، تو پھر تعلیم اور پھر مہنگی تعلیم کا جاری رکھنا تو کافی مشکل ہوتا ہوگا۔ نہیں سر، ہماری امی دنیا کی بہادر ماؤں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنا زیور بیچ کر میری اور آپ ہی کی تعلیم مکمل کروانے کا جو ارادہ کیا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی ماں پر فخر ہے۔ ایاز نے تفصیلی بات کی تو نعمان عزت متاثر کن انداز میں بولے، بے شک تمہاری ماں عظیم عورتوں میں سے ایک ہے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ نعمان عزت نے ایک ملازم کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور چائے لانے کا کہا۔ گھر کا نظام پھر کیسے چل رہا ہے؟ ایاز نے ان کی طرف اس انداز میں دیکھا کہ جیسے ان کی اللہ کی طاقت کا اندازہ اور اس کی رحمت کا علم ہی نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تم پڑھتے ہو اور گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے جو کما سکتا ہو۔ ایاز ان کی طرف سے اپنے الفاظ کی وضاحت پر مطمئن ہوتا ہوا بولا، میں ٹیوشن سے کچھ کما لیتا ہوں اور آپا کی بھی ایک اچھی کمپنی میں جاب ہے اور امی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر لیتی ہے۔ نعمان عزت خاصے متاثر کن انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم نے تو مجھے خاصا حیران کر دیا ہے۔ آج کے دور میں بھی تم جیسے لوگ تو اس ملک کا سرمایہ ہے اور میں قدر کرتا ہوں ان کی۔ چائے آ گئی تو ملازم نے ایک ایک کپ ان دونوں کے سامنے رکھ دیا اور خود واپس چلا گیا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے خوشی ہوگی کیونکہ اب تو تمہارے ساتھ میرے دو رشتے ہیں۔ نعمان عزت خوش دلی سے بولے تو ایاز حیرانگی سے بولا، رشتے؟ وہ نعمان عزت کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، سر کیا میرا اور امیر اور غریب کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تم میرے بیٹے شمون کے دوست ہو، ایک تو یہ رشتہ ہے، اس لیے تم بھی میرے بیٹے جیسے ہی ہو۔ دوسرا رشتہ جو کہ بہت معتبر ہے وہ ہے استاد کا۔ نعمان عزت نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے ایاز کو بھی پینے کا اشارہ کیا تو وہ بھی تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا چائے کا کپ منہ سے لگا کر چائے کا گھونٹ بھر کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایاز کا انداز ایسا تھا کہ گویا اس کے سوال کا جواب ابھی پورا نہ ہوا تھا اور وہ نعمان عزت کی جانب سے اپنے سوال کا تفصیلی جواب چاہتا تھا۔
नुमान इज़्ज़त चाय का घूंट भरते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोले, दो रिश्तों से भी बड़ा एक रिश्ता ऐसा होता है जो इंसानियत का रिश्ता है। मुझे खुशी होगी कि मैं तुम जैसे ज़हीन नौजवान के लिए कुछ कर सकूं। रह गई बात अमीर और गरीब के दरमियान रिश्तों की, तो मेरे बच्चे असल रिश्ता ही अमीरी और गरीबी का है, वरना इस माशरे में तो अज़न ना हो। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक जगह मुझे इख्तिलाफ भी है। अयाज खामोश हो गया कि जैसे उनसे इजाज़त तलब कर रहा हो। नुमान इज़्ज़त उसकी जहानत से खासे मुतासिर नज़र आ रहे थे। वो बोले, जो पूछना है पूछ डालो, आज एक सियासी नुमाइंदा तुम्हारे हाथ आ चुका है। दोनों ही हंसने लगे। सर, अमीर के घर पैदा होने वाला बच्चा और गरीब के घर पैदा होने वाला बच्चा क्या अपनी मर्ज़ी से पैदा होता है? ऑफ कोर्स नहीं। तो फिर गरीब के बच्चे के हिस्से में वो खुशी क्यों नहीं आती जो अमीर बच्चे को बआसानी मिल जाती है? अयाज ने बॉल उनके कोट में फेंक कर चाय के घूंट भरना शुरू कर दिए थे। तकदीर की तकसीम पर एतराज़ करने वाले हम कौन होते हैं बरखुरदार? और हाँ, वो तुमने इकबाल का वो कौल तो ज़रूर पढ़ा होगा कि जिसके दोनों हाथ और पाँव सलामत है वो कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। नुमान इज़्ज़त के लिए मीडिया का सामना करना बहुत आसान था, मगर ये सवालात और नशिस्त चूँकि खालिसतन ज़ाती थी, इसलिए इसमें उनको अयाज से खौफ महसूस होने लगा था मुझे कि न जाने वो कौन सा सवाल पूछ ले। आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं सर? अयाज ने नुमान इज़्ज़त की बात में से ही एक बात का जवाब चाहा, तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, इस मुल्क के हर सौदे पर तुम्हें तैनात करवा सकता हूँ जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि आपके साथ मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता है। अयाज ने उनको एक बार फिर हिला दिया था। मैं तो इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ कि इंसानियत का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। सर, आप पर जो गुज़िश्ता दिनों जानलेवा हमला हुआ था, क्या वो इंसान ना थे? अगर वो इंसान ना थे तो फिर कौन थे? अयाज की चाय ख़त्म हो चुकी थी और उसने देख लिया था कि मतरबा भी किताबें उठाए आ रही थी। वो यकीनन इंसान नहीं होंगे, क्योंकि इंसान तो रिश्ते बनाता है, तोड़ता नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम सर। मतरबा ने दोनों को बारी बारी सलाम किया और एक कुर्सी पर बैठ गई। तो नुमान इज़्ज़त की चाय भी ख़त्म हो चुकी थी। वो मतरबा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले, अच्छे मार्क्स से कामयाब होना तुम्हारे बेहतरीन उस्ताद की दलील होगी। वो उठते हुए बोले, अयाज, अगर तुम बुरा ना मानाओ तो अपनी अम्मी से कहना कि वो कई घरों में कामकाज करने की बजाय अगर मेरे ही घर में काम करना चाहे तो इस घर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अयाज और मतरबा भी उठकर खड़े हो गए थे। अयाज उनकी पेशकश को इंसानियत का रिश्ता समझता हुआ मुस्कुराने लगा और बोला, नहीं सर, मेरी अम्मी कई लोगों के घर में काम नहीं करती, बल्कि वो साल हर साल से एक ही घर में काम कर रही है और अल्लाह ने वहाँ पर उनको काफ़ी इज़्ज़त भी दी है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कौन सा घर है कि एक लंबे अरसे तक एक औरत एक ही घर में काम करती रहे और बात भी बनी रहे? हैरान कुन है यार। नुमान इज़्ज़त वाकई हैरान हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अक्सर देखा था कि घरों में काम करने वाली औरतें या बच्चियां या तो चोरी करते हुए पकड़ी जाती है या फिर अच्छी तनख्वाह ना मिलने पर अपने मालिकों को छोड़ चली जाती है। जी, आप सुनकर हैरान होंगे कि वो जस्टिस बशीर अहमद के घर में ही अरसे 25 साल से काम कर रही है। नुमान इज़्ज़त पर एक बिजली सी गिर गई थी। वो मुंह खोले अयाज की तरफ देखते रहे। अपनी तसल्ली करने के लिए फिर बोले, तुम्हारा मतलब है कि बशीर अहमद जो हारिस के ससुर है? नुमान इज़्ज़त की आवाज़ कुएं से आ रही थी। जी सर, अम्मी जान उनके लिए खाने ही ऐसे लजीज और उम्दा तैयार करती है कि वो अम्मी को कहीं और जाने ही नहीं देते। नुमान इज़्ज़त पर पूरी की पूरी असम्बली की इमारत आकर गिर गई थी। उनको याद आ रहा था कि जब वो पहली बार बशीर अहमद के घर गए थे तो उन्होंने बहुत ही लजीज खाना खाने पर तारीफ़ की थी, और बशीर अहमद ने सायमा से उनका तारुफ करवाते हुए कहा था कि हमें इन लजीज खानों की सौगात सायमा ही देती है। और सायमा का नुमान इज़्ज़त से सामना भी हुआ था। क्या तुम सायमा के बेटे हो? नुमान इज़्ज़त के हलक में अल्फाज अटक रहे थे। वो कौन सी तसल्ली करना चाहते थे कि उनके इस सवाल पर अयाज भी हैरत से उनकी तरफ देखता हुआ बोला, जी, मेरी अजीम माँ का नाम सायमा ही है, मगर आप उनको कैसे जानते हैं सर? ये फितरी सा सवाल था जिसका जवाब देना भी ज़रूरी था, मगर नुमान इज़्ज़त अयाज की तरफ ही देखे जा रहे थे। मैंने बशीर अहमद के घर उनके हाथ का बना हुआ लजीज खाना खाया था। नुमान इज़्ज़त के हाथ पाँव फूल रहे थे, लेकिन अयाज अपनी माँ की तारीफ़ सुनकर खुश हो गया था कि नुमान इज़्ज़त जैसा नामवर सियासतदान भी उसकी माँ के हाथों का खाना खाकर उनको नाम के साथ याद रखे हुए है। ठीक है, तुम लोग स्टडी करो। नुमान इज़्ज़त के माथे से पसीने के कतरे
پسینے کے واضح قطرے دیکھ کر ایاز کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھا کہ گرم چائے نے اپنا کام دکھایا ہے اور جسم میں حرارت پیدا ہونے سے پسینہ آ جاتا ہے۔ وہ مطربہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو کتاب کھولے ایاز سے رہنمائی لینے لگی تھی، لیکن نعمان عزت دور کھڑے ہو کر ایاز کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کی دشمن سائمہ کا بیٹا اسی کے گھر میں اسی کی بیٹی کا استاد بن کر آ رہا تھا اور وہ اس کو پہچان نہ پایا تھا۔ وہی سائمہ جس نے حارث کی شادی پر اس کے باپ سمیع اللہ کو کہا تھا کہ اس کے خاندان کی بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں، کیا اس پر قاتلانہ حملہ بھی سائمہ نے ہی کروایا تھا؟ یہ خیال ان کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا تو وہ دوبارہ ایاز کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کے خیال کی نفی فوراً ہی ان کے ذہن نے کر دی، کیونکہ ریلوے کوارٹرز میں رہنے والی اور کسی کے گھر میں کام کرنے والی سائمہ اس کے لیے خطرہ کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن وہ سیاستدان تھے اور سانپ کے ڈسے ہوئے رسی سے بھی ڈرتے تھے۔ سائمہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کر ایاز کو دیکھا اور اپنی تسلی کے لیے پوچھنے لگی، تمہارا مطلب ہے کہ تم نے نعمان عزت کے منہ سے میرا نام سنا ہے؟ ایاز نے سائمہ کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں امی، میں تو خود حیران تھا کہ وہ آپ کے کھانوں کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ سائمہ کو ایاز کے منہ سے یہ سن کر اپنا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ آج ٹرین کی تیز آواز پر بھی نہ چونکی تھی، بلکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ پتھر کی ہو کے رہ گئی ہے۔ ایاز پھر بولا، میں نے ان کو فخر سے بتایا کہ میں ایسی عظیم عورت کا بیٹا ہوں جن کے کھانوں کی تعریف آپ کر رہے ہیں، اور اب ایاز سائمہ کی طرف مڑا اور بولا، امی، میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ جب میں نے آپ کا نام لیا کہ میں سائمہ کا بیٹا ہوں تو نعمان عزت ایک دم خاموش ہو گئے تھے اور کچھ پریشان بھی تھے۔ سائمہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسا جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کا جوان اور پڑھا لکھا بیٹا مطمئن بھی ہو جائے اور ماں کے کردار سے بدگمان بھی نہ ہو۔ نظر چراتی ہی بولی، بڑے لوگوں کے موڈ موسموں کے نہیں بلکہ سامنے والے کے باتوں کے محتاج ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر بن گئے اور ذرا سی بات پر بگڑ گئے۔ ایاز تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تو اس کو ایک دم یاد آیا اور وہ باہر آتا ہوا بولا، امی، وہ آپا کس کمپنی میں جاب کرتی ہے بھلا؟ سائمہ پر یہ سوال ایک گھنگور گھٹا بن کر برسا تھا جس میں سے رحمت کی برسات کی بجائے تکلیف دہ چھینٹے ہی پڑے تھے۔ اب بھلا مجھ ان پڑھ کو کیا پتا کہ وہ کس کمپنی میں ہے؟ کوئی انگریزی نام لے رہی تھی، اسپورٹ جیسا۔ ایاز ہنسنے لگا کیونکہ سائمہ نے ایکسپورٹ کہنا چاہا تھا۔ امی، آپ ہی کی سیلری کتنی ہے؟ سیلری؟ سائمہ کی حیرت سے بولی تو احساس ہوا کہ وہ انگریزی کا لفظ بول گیا ہے۔ تنخواہ امی جان؟ سائمہ اوہ کہتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر بولی، 30-40 ہزار تو ہوگی ہی۔ سائمہ نے ایاز کو تنخواہ جان بوجھ کر کیوں بڑھا کر بتائی تھی، اس بات کی سمجھ سائمہ کو بھی نہ آئی تھی۔ وہ پاس آتا ہوا بولا، امی، تو پھر آپ جج صاحب کے گھر کام نہ کیا کریں؟ ہاں بیٹا، یہی سوچ رہی ہوں میں بھی، سائمہ نے بے دلی سے جواب دیا تھا، کیونکہ وہ کام نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی آڑ میں اپنے بھائی سکندر سے ملتی تھی اور ان دونوں کی پلاننگ کی وجہ سے وہ آج نعمان عزت کے اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ اب اکثر سکندر کا دم بھرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کو گناہ سمجھنے لگی تھی۔ ریشم کو اچھی نوکری اور ایاز احمد کو نعمان عزت کے اتنا قریب ہو جانا بھی اس کی پلاننگ میں شامل تھا۔ اب وہ ایاز سائمہ کے کہنے پر اگر کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتی تو پھر وہ سکندر سے نہ مل سکتی تھی، اور وہ سکندر کو اپنے کوارٹر میں نہ بلانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ریشم نعمان عزت کی کمزوری بن جائے اور ہر وہ کام کے لیے ریشم کا محتاج ہو جائے۔ ریشم اس کے ساتھ اعلیٰ استحی اجلاسوں میں جایا کرے، ہر جگہ ریشم نعمان عزت کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر پہچانی جائے۔ وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ میڈیا میں ریشم کی تصویریں نعمان عزت کے ساتھ پرنٹ ہو اور وہ ہر جگہ اور ہر زبان پر نعمان عزت کی پہچان بن جائے۔ اس پلاننگ کے پیچھے ایسا کون سا انتقام تھا جو وہ نعمان عزت سے لینا چاہتی تھی، اس بات کا صرف اور صرف سائمہ کو ہی تھا، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ ریشم اور نعمان عزت کے مالک اور ملازم کے تعلقات ایاز سے پوشیدہ ہی رہے۔ مگر وہ اس بات سے بھی پریشان ہو گئی تھی کہ آج ریشم کی تنخواہ کے بارے میں ایاز نے کیوں پوچھا تھا، اور کل ریشم نے ان کو اپنے نئے گھر کی بات کر کے حیران بھی کر دیا تھا۔ ریشم کے ہاتھ ایسی کون سی گیدڑ سنگھی آ گئی تھی کہ وہ اپنا گھر بھی خرید رہی تھی اور گاڑی خریدنے کی باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ کیا ریشم کسی غلط کام میں پڑ گئی ہے؟
یہ خیال آتے ہی سائمہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مگر اس کی آواز ایاز نے سن لی تھی۔ کیا نہیں ہو سکتا امی جان؟ ایاز پریشان ہو کر ان کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ سائمہ کو اپنی غلطی کا احساس فوراً ہو گیا تھا۔ وہ بات بدلتی ہوئی بولی، میں یہ کہتی رہی تھی کہ میں ابھی اور اسی وقت تو جج صاحب کے گھر کام نہیں چھوڑ سکتی نا۔ اوفو، میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایاز ہنس رہا تھا اور سائمہ پریشان تھی۔ آپ ایسا کریں کہ جج صاحب کو 1 ماہ پہلے یعنی آج سے بتا دیں کہ آپ اگلے ماہ سے کام پر نہیں آیا کرے گی۔ بتا دوں گی، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ سائمہ اس کی طرف مڑی اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ بتاؤ کہ انیکا کیسی ہے؟ ایاز اس کی بات نہ سمجھ سکا تھا، اس لیے حیرت انگیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیسی ہے مطلب؟ سائمہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، میں بھی پاگل ہو گئی ہوں۔ پوچھنا کچھ اور تھا اور پوچھ کچھ اور ہی رہی ہوں۔ میرا مطلب تھا کہ اس کی پڑھائی کیسی ہے؟ اچھی ہے امی، اب تو کل ان کے ایگزامز بھی ختم ہو جائیں گے۔ سوچ رہا ہوں کہ پھر کیا کروں گا۔ اب سائمہ اس کی بات نہ سمجھتی ہوئی بولی، کیا کروں گا مطلب؟ وہ ہنستا ہوا بولا، امی جان، میرا مطلب تھا کہ یہ جو جیب خرچ کا نظام چلا تھا اب پھر سے رک جائے گا۔ سائمہ بھی پریشان ہو گئی تھی، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اللہ وارث ہے امی، وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر ہی دے گا، وہ بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سائمہ اس بات سے پریشان ہو گئی تھی کہ نعمان عزت نے اس کے گھر کا پتہ کروا لیا اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچایا تو وہ کیا کر سکے گی؟ وہ تو ناتواں اور کمزور عورت ہے۔ وہ اکیلی نعمان عزت سے سکندر کو لے کر تو ٹکر نہ لے سکتی تھی۔ اس کو جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ وہ سکندر سے مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مقصد ہی فوت ہونے کے قریب تھا اور وہ ریشم سے بھی پوچھے گی کہ اس نے ایسا کون سا کمال کیا ہے کہ وہ چند مہینوں میں ہی اپنا گھر بھی خریدنے کی بات کر دی ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، وہ ریشم سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اس کی چھٹی حس کسی اور ہی بات کا اسے اشارہ دے رہی تھی۔ جویریہ اور حارث نعمان 15 دن کے ٹور کے بعد واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ سیدھے جسٹس بصیر احمد کے گھر آئے تھے اور ایک رات وہاں گزار کر ابھی ایک گھر پہنچے تھے۔ جہارا بیگم اور نعمان عزت نے مسکراہٹوں سے سجے ہوئے چہروں سے ان کا استقبال کیا تھا۔ جویریہ کو بہت اچھا لگا تھا کہ اس کی ساس بھی روایتی ساس کی طرح نہ تھی، بلکہ وہ ماڈرن اور حالات کو سمجھنے والی خاتون تھی۔ اس نے کبھی بھی جویریہ کو ساس بن کر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی روکا ٹوکی کی تھی، کیونکہ جویریہ کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ کبھی بھی اس گھر میں بہو بن کر نہ رہے، بلکہ بیٹی بن کر ہی راج کرے اور سب کی عزت ہی کرے تاکہ سب بھی اس کی عزت ہی کرے۔ آج مطربہ کا آخری پیپر تھا اور ایاز اس کو دلجمی سے پڑھا رہا تھا اور وہ بھی توجہ سے پڑھ رہی تھی۔ ایاز نے اس سے پچھلے پیپرز کا پوچھا تھا، جو کہ تسلی بخش جواب کے بعد ایاز کو مطمئن کر چکی تھی۔ سر، کیا آپ کل بھی آئیں گے؟ مطربہ نے ایاز سے پوچھا تو بولا، میرا نہیں خیال کہ میرا کل آنا بھی بنتا ہے، لیکن سر آپ شمون کے فرینڈ بھی تو ہیں۔ مطربہ اس کی بات سمجھتی ہوئی بولی، کیا شمون کا کوئی اور فرینڈ اس گھر میں یہاں تک آیا ہے کبھی؟ لیکن سر وہ صرف فرینڈز ہے اور آپ تو بھائی بھی ہے۔ ایاز اس کی بات سن کر ہنستا ہوا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم کافی تیز ہو گئی ہو، سر آپ آیا کریں گے نا؟ مطربہ کا التجائی لہجہ سن کر ایاز حیرانگی سے بولا، میں شمون سے بات کروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کل سے ہی نئی کلاس کی ٹیوشن دینا شروع کر دیں؟ مطربہ نے کہا تو وہ بولا، تم کیوں بضد ہو کہ میں روز ہی آؤں جبکہ پڑھائی بھی نہ ہوگی؟ بس سر، میں جو باتیں حارث بھائی اور شمون سے نہیں کر سکتی وہ آپ کو ایک بھائی سمجھ کر لیتی ہوں۔ مسکراتی ہوئی بولی تو ایاز بھی ہنسنے لگا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ایک ایسے فرینڈ کی ضرورت ہے جو آپ سے باتیں ہی کرتا رہے۔ ایسا ہی سمجھ لے ایاز بھائی، تو آپ اپنی بھابھی جویریہ کو اپنا فرینڈ بنا لیں۔ ایاز نے جویریہ کا نام دھیرے سے لیا تھا۔ وہ تو بھابھی ہے اور پھر بڑی بھی ہے۔ مطربہ منہ بناتی ہوئی بولی تو وہ ہنسنے لگا، میں بھی تو بڑا ہوں، لیکن میں بھائی سے نہیں کہہ سکتی نا کہ میں عنصر سے پیار۔ وہ ایک دم اپنی زبان دانتوں تلے دباتی ہوئی ایاز کی طرف دیکھنے لگی تو وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ تمہارا ذاتی فعل ہے مطربہ، مجھ سے ڈرنے یا شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ٹیچر ہونے کے ناطے اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے فیصلے ہمارے والدین کو ہی کرنا چاہیے۔ مطربہ شرمندگی سے سر ہلاتی ہوئی بولی، سر آئی ایم سوری، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی تھی، شاید اپنے خفت مٹانا چاہتی تھی۔ ایاز نے بھی اس کو نہ روکا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ برملا محبت اور چاہت کا اظہار کرتی پھر رہی ہے، لیکن تم خود کیا ہو؟
اس کے اندر سے آواز آئی، خود بھی تو تم نے جویریہ سے برملا ہی اظہار محبت کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیے کہ یہی مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اب بھی۔ اب بھی؟ یہ آواز جویریہ کی تھی اور اس کے پاس سے ہی ابھری تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تو سامنے بیٹھی ہوئی جویریہ کو دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی۔ جو چیز مقدر میں نہ ہو اس کے لیے تقدیر کو زور نہیں دیا کرتے۔ جویریہ بولی تو وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بعض اوقات آدمی چند منٹ کی دیر سے کسی محفل میں پہنچے تو اس کی من پسند نشست اس کو نہیں ملتی۔ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، وہ بولا تو جویریہ کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی اور بولی، پھر کیا ہوتا ہے اس محفل میں سب سے پیچھے بیٹھ کر وہ مزہ اور وہ نظارہ آپ حاصل نہیں کر سکتے جو من پسند نشست پر ملتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، میں دیر سے جانے پر محفل میں پچھلی نشستوں پر بیٹھنے کی بجائے من پسند جگہ پر کھڑا ہونے کو ترجیح دیتا ہوں اور وہی منظر، وہی مزہ، وہی نظارہ کر کے لطف اٹھاتا ہوں۔ کیا اس طرح سب کی محسوس نہیں ہوتی؟ جویریہ بولی تو وہ ہنس پڑا، جب ناچ نہ پڑے تو گھونگھٹ نکالنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ ایاز بھی دل کا غبار نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ مطربہ چائے لے کر آئی تھی، اقصیٰ بھی گھومتی ہوئی ادھر آ نکلی تھی۔ وہ ایاز، مطربہ اور جویریہ کو چائے پیتے دیکھ کر ان کے پاس رسمی سلام دعا کے بعد بیٹھ گئی۔ کیسا رہا ہنی مون ٹور؟ وہ جویریہ سے پوچھنے لگی۔ اچھا تھا، زبردست، جویریہ نے مختصر جواب دیا تو مطربہ سے مخاطب ہو گئی، تم سناؤ کیسے ہو رہے ہیں ایگزام؟ اب تو آخری پیپر ہے بوا، مطربہ نے کہا تو وہ آنکھیں نکالتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شمون آج کل کم ہی نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، کدھر گم رہتا ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایاز کو نظر انداز کر رہی ہے، مگر ایاز اس کی صدا پر شکر کر رہا تھا۔ اس کی شمون والی بات کا کسی نے بھی جواب نہ دیا تھا، کیونکہ وہ سوال کس سے کر رہی تھی، اس بات کا اس کو بھی علم نہ تھا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے ایاز سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ ایاز کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اب کل سے آپ نہیں آیا کریں گے۔ اس بات کا فیصلہ میں شمون پر چھوڑتا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ایاز نے ہمیشہ اس سے محتاط انداز میں گفتگو کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور اس دنیا میں لڑکیاں کافی بولڈ ہوتی ہیں۔ اگر شمون کہے کہ نہ آنا تو اقصیٰ نے کافی تلخ جملہ کہہ دیا تھا۔ جویریہ اور مطربہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ انداز سے ایاز کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، پھر تو یہ اسٹیٹس بھی چھن جائے گا کہ مسٹر ایاز نامور سیاستدان نعمان عزت کی بیٹی کے استاد تھے۔ ایاز کو کافی حد تک محسوس ہوئی، مگر وہ خود کو پرسکون رکھتا ہوا بولا، ٹیچر تو ٹیچر ہی رہتا ہے، اس کا اسٹیٹس زندگی بھر تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اس کے شاگرد اپنا اسٹیٹس اپنی مرضی سے بنانے کے قابل ضرور ہو جاتے ہیں۔ ایاز چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا بولا، میڈم اقصیٰ، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ جس فیلڈ سے ہیں وہ منافقوں اور خود غرض انسانوں کی وہ منڈی ہے جہاں چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ مجھے تم خوفزدہ نہیں کر سکتے ایاز۔ اقصیٰ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے، وہ اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہ سکی تھی۔ سچائی اور حقیقت سے خوفزدہ ہو جانے والے لوگ اندر سے بزدل ہوتے ہیں۔ ایاز استاد تھا اور اس کی استادی اس کے الفاظ میں بول رہی تھی۔ جویریہ نے محسوس کیا کہ تلخی بڑھنے کا امکان ہے تو بول پڑی، میرا خیال ہے کہ مطربہ کو نیکسٹ کلاس کے لیے بھی ایاز جیسے سمجھدار استاد کی ضرورت ہے۔ اقصیٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو کر وہاں سے اٹھتی ہوئی چلی گئی۔ سچ میں کافی کڑواہٹ ہوتی ہے، ایاز مسکراتا ہوا بولا تو مطربہ مسکرانے لگی اور جویریہ ایاز کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، مجھے اقصیٰ کا رویہ آپ کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آئی، انگور کھٹے ہیں۔ ایاز یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اس کی چائے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اٹھتا ہوا بولا، مطربہ اب معلوم نہیں کہ دوبارہ ہم استاد شاگرد مل بھی سکے، میں چاہوں گا کہ اگر میری ڈیوٹی میں کوئی خامی تم نے محسوس کی ہو تو پلیز سوری۔ مطربہ تڑپ کر رہ گئی، سر کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی آپ تو مجھے پہلے دن سے ہی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں، وہ رشتہ میرے دل میں محفوظ ہے اور میں اس رشتے کا احترام اس طرح کرتا ہوں کہ اس نے خاموش ہو کر مطربہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بولا، اسے شمون اور حارث بھائی کا ہی ہاتھ سمجھنا۔ یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ جویریہ اس سچے انسان کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور اس کی قدر جویریہ کے دل میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ کھڑی کھڑی محسوس کرنے لگی کہ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ وہ مطربہ کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی تو اس کو ابکائی آنے لگی۔ مطربہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی، وہ جہانارا بیگم کو آوازیں دینے لگی تھی، جبکہ جویریہ ایک دو الٹیاں
آنے کے بعد خود کو پرسکون رکھنے کے لیے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دوسری طرف ریشم کے لیے نعمان عزت کا بے قرار ہونا اس بات کی علامت تھا کہ ریشم ان کی کمزوری بن گئی ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی دولت کے صندوقوں کے منہ کھول چکے تھے۔ ریشم جب پرسنل ہو چکی تھی تو اب اس کے لیے شرم و حیا کے کوئی معنی نہ تھے۔ اس کے اپنے سچ کرنے کی جو جلدی تھی وہ جلدی اس کو تقدیر نے جلدی ہی مہیا کر دی تھی۔ اس نے اپنی اور نعمان عزت کے اس تعلق کو سائمہ سے بھی چھپایا تھا۔ سائمہ کو پوچھنے پر اس نے سائمہ کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گی جس سے سائمہ اور ایاز کو شرمندگی ہو۔ سائمہ اس کے ٹھوس لہجے سے مطمئن تو ہو گئی تھی لیکن شک کی پرچھائیاں سائمہ کے چہرے پر نمایاں تھیں۔ لیکن ریشم نے ہر طرح سے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سائمہ کو کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دے گی کہ وہ نعمان عزت کو اپنا آپ کئی بار سونپ چکی ہے۔ اب بھی وہ نعمان عزت کے بیڈ روم کی زینت بنی ہوئی تھی اور اپنے خوابوں کو تعبیر دینے میں جوش و خروش سے مشغول تھی۔ نعمان عزت اس کے حسن کے دیوانے ہو چکے تھے اور ریشم ان کی کمزوری بن چکی تھی اور ریشم ان کی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ چیک لیتی تھی اور اپنے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرواتی جاتی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے ایک شاندار گھر بھی خرید لیا تھا۔ وہ اس میں فرنیچر اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کو پورا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اب وہ اس پوزیشن میں تھی کہ وہ بہت ہی قیمتی اور شاندار گاڑی بھی خرید سکتی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ اس ڈگر پر چلنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے دوران نعمان عزت سے سیاست بھی سیکھتی جاتی تھی اور نعمان عزت شباب کے نشے میں اندھے ہو کر اس پر اپنی دولت لٹا رہے تھے کیونکہ ان کو جوان کلیوں کا رس چوسنے کے لیے بھنورا بننا پڑتا تھا۔ مگر ریشم وہ کلی تھی جس نے نعمان عزت کو بھنورے سے عاشق بنا لیا تھا۔ اس کے حسن اور محبت کی لذت نے نعمان عزت کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے سر؟ ریشم کا سوال سن کر نعمان عزت اس کی طرف دیکھنے لگے اور چند سیکنڈ بعد کھل کر قہقہا لگایا اور بولے، وہ بھی تو یہی ہوتی ہے، بس باقاعدہ اور بے قاعدہ کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن میں تحفظ چاہتی ہوں۔ ریشم ان کے لیے پیک تیار کرتی ہوئی بولی تو وہ ہنسنے لگے۔ روپیہ سب سے بڑا تحفظ ہے، روپیہ سب سے بڑا دشمن بھی تو ہے سر، وہ بولی تو نعمان عزت اس کی نیم برہنہ بدن پر لالچی نظریں ڈالتے ہوئے بولے، سہج پکے سو میٹھا، دشمن تب بنتا ہے جب تم جیسے لوگ ایک دم منظر پر ابھرتے ہو۔ آہستہ آہستہ کھاؤ میری جان، نعمان عزت تمہارا ہی ہے۔ ایک اور چیک ریشم کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کے لیے تیار تھا۔ ریشم مسکرا کر رہ گئی اور اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ وہ جب تک بھی ممکن ہو نعمان عزت کو لوٹتی رہے گی اور ایک بار بھی لٹ جانے کو وہی گناہ سمجھ رہی تھی جو 100 بار لٹ جانے پر بھی وہی رہتا ہے۔ مگر تقدیر اس کی تمام پلاننگ پر ہنس رہی تھی اور وہ تقدیر کی اس طنزیہ ہنسی پر بے خبری کی دنیا میں موج اور مستی میں کھوئی ہوئی تھی۔ دوسری طرف انیکا نے محبت سے ایاز کو دیکھا تھا۔ اس کا بھی آج آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر یاد کر چکی تھی اور اب ایاز سے ضروری باتیں ہی پوچھ رہی تھی جو اس پیپر میں اس کے کام آ سکتی تھی۔ اس نے ایاز کی محنت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی آسانی سے مشکل امتحان کو پرسکون انداز میں کور کیا تھا۔ اس نے جو ایگزام دیا تھا ایاز بھی اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ سر آپ کل سے بھی آیا کریں گے؟ انیکا کی اداسی بتا رہی تھی کہ وہ ایاز کو ہمیشہ اپنے سامنے ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ مشکل ہے انیکا، ایاز مختصراً بولا تو وہ اداس ہو گئی تھی اور سوگواری سے بولی تھی، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں سر۔ اس کا لہجہ ایاز کو بھی متاثر کر گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار اور محبت دیکھ چکا تھا لیکن اب اس نے دیکھا کہ انیکا کی نظروں میں اس کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ وہ نظریں جھکاتا ہوا بولا، پوچھو بلکہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ سر اگر کسی کی جدائی برداشت نہ ہو رہی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ انیکا کی تشنگی اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہی تھی اور ایاز کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بولا، جدائی کا علاج تو صرف ملاپ ہے۔ اگر سماج کی دیوار درمیان میں ہو اور اوپر سے ظالم اسٹیٹس بھی ہو تو پھر کیا حل ہے سر؟ انیکا کی تڑپتی ہوئی آواز نے ایاز کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا مگر وہ انیکا کی طرف سے کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہ ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ محتاط رویہ اختیار کرتا ہوا بولا، اسٹیٹس اور سماج ظالم نہیں ہوتے بلکہ ان کے رسم و رواج اور جھوٹی اناہی ظلم و تشدد کو جنم دیتے ہیں۔ وہ بے اختیار ہو کر ایاز کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، تو سر پھر آپ
مان کیوں نہیں لیتے کہ میری آنکھوں میں کیا ہے، آپ کے لیے میرے جذبات کیا ہے؟ وہ بول رہی تھی مگر ایاز کے بدن میں ہزاروں ورلڈ کا کرنٹ دوڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انیکا نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور اگر ادھر انصر یا بصیر احمد آ نکلے اور اس کو اس جرم میں مبتلا دیکھ لے تو یقیناً اس کی ماں کا بے داغ کردار منٹوں میں داغدار ہو جائے گا اور وہ بھی دھتکار دیا جائے گا۔ اس نے آہستگی سے انیکا سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، انیکا پلیز، میں تمہارا استاد ہوں اور کم از کم اس رشتے کا ہی لحاظ کر لو۔ آپ کی طرف سے استاد شاگرد کا رشتہ ہوگا سر، مگر میری طرف سے محبت اور سچے پیار کا رشتہ ہے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، انیکا نے کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ ایاز ہوک بنا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ سر پلیز، میری محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے خود کو تقدس اور احترام کے رشتے میں مت باندھے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ایاز۔ اب تو ایاز کو تھوک نگلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ انیکا، تم پیپر دے لو، اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ ایاز نے اس کو ٹالنا چاہا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ پھر کب؟ جب انیکا گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ مجھے اور نہ تڑپاؤ ایاز، میری محبت کا محبت سے ہی جواب دو پلیز۔ محبت خیرات نہیں ہوتی انیکا، وہ آہستگی سے بولا تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ اس کی باتیں کوئی سن نہ رہا ہو۔ مگر میں اپنے دل کو کشکول بنا کر تمہاری محبت کی بھیک مانگتی ہوں۔ وہ رونے لگی تو ایاز کو صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا اور انصر کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ لیکن میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے دل کے کشکول کو بھر سکوں۔ ایاز اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ ایاز، میں نے کب کہا کہ اس کشکول کو بھر دو؟ بس ایک ایسا سکہ ڈال دو جو محبت کی ابتدا ہو، اور اس کی ٹھن کی آواز پر ہی میں زندگی گزار دوں گی۔ میرا یقین مانو ایاز، میرا اعتبار کرو۔ ایاز نے نیچے جھک کر اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو انیکا کو دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھی۔ مخمور لہجے میں بولی، شکریہ ایاز، شکریہ۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ انیکا اپنا سر پکڑ کر تکلیف کی شدت سے کراہنے لگی۔ ایاز اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ چکرا کر گرنے لگی تو سنبھل گئی، مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کافی تکلیف میں ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایاز کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنی دیر میں انیکا چرکراتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ایاز نے گھبرا کر تانیہ اور بصیر احمد کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایک ملازم نے اندر جا کر اطلاع دی تو تانیہ بیگم گھبرائی ہوئی آئی اور انیکا کی حالت دیکھ کر مزید گھبرا گئی۔ انہوں نے چیخ کر ملازم کو ایمبولینس کے لیے کہا تو وہ فون کرنے کے لیے اندر بھاگ گیا۔ چند منٹوں بعد ہی ایمبولینس کے دلدوز ہوٹر سڑکوں پر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے ایک اور مریض کو ہسپتال تک پہنچنے کے لیے مدد کر رہے تھے۔ جویریہ نے دیکھا تھا کہ حارث نعمان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی اور جویریہ شرماتی ہوئی اس سے نظریں چرانے لگی تو حارث نعمان نے اس کو اپنی باہوں میں بھر کر گود میں اٹھا لیا تو جویریہ نے شرم سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، چھوڑیں مجھے، اب تو نہیں چھوڑوں گا جانے منو، محبت بھری شرارت کرتا ہوا بولا۔ اب بیڈ سے قدم نیچے نہ اتارنا۔ حارث نے اس کو صوفے سے اٹھا کر اس کو آرام سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ اس پر کمبل ڈالتا ہوا بولا، تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جویریہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ جویریہ شرماتی ہوئی بولی تو وہ قربان ہوتا ہوا بولا، تم ہو تو اللہ نے رحمت کی ہے نا، مجھ پر کیوں نہ کر دی تھی؟ جویریہ اس کی شریر بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس ہنستے مسکراتے ہی رہنا، ہمارا پہلا بچہ ہماری طرح ہی ہونا چاہیے۔ آپ تو بدمعاش ہے۔ جویریہ نے اس کی طرف محبت سے دیکھا تو وہ مصنوعی غصے سے دیکھتا ہوا بولا، بدمعاش؟ میں نے کیا بدمعاشی کی ہے تمہارے ساتھ؟ جویریہ نے نظر جھکا کر اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو حارث نے آگے بڑھ کر کمبل پر ہی پیار سے ہاتھ پھیر دیا اور بولا، یہ بدمعاشی تو میرا حق ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے۔ جویریہ بولی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر اللہ بیٹی بھی دے دے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، مجھے تو خواہش ہے کہ بیٹی ہی ہو۔ بیٹا ہوگا، جویریہ مسکراتی ہوئی بولی۔ چلے ٹھیک ہے، میں تم سے بحث نہیں کرتا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کروا کر یہ معلوم نہیں کریں گے کہ بچہ ہے یا بچی، بلکہ اللہ کی رضا پر چھوڑتے ہوئے انتظار کریں گے۔ بولو پرومس؟ حارث نعمان نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو جویریہ کہتی ہوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوئی بولی، پرومس۔ تو حارث نعمان نے اس کے ہاتھ چوم لیا اور باہر نکل گیا۔ جویریہ کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور اس کو اس بات پر بھی سکون محسوس ہو رہا تھا
کہ حارث نے خود اپنے منہ سے بیٹی پیدا ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی طرح اس گھر میں جویریہ سے بیٹا ہی پیدا کرنے کی خواہش کسی بھی بڑے یا چھوٹے نے نہ کی تھی، بلکہ جہارا بیگم اور نعمان عزت نے تو اس کے لیے باقاعدہ پارٹی کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن جہارا اور حارث کے کہنے پر ان کو اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا کہ ایسی باتوں کو سر عام بتانا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی بار جویریہ پر اپنا کرم کر دیا تھا اور یہ اس رحمان و رحیم پروردگار کا فضل و کرم تھا۔ مطربہ بھی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ بھی بوا بننے والی ہے۔ شمون کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ اس احساس سے ہی فرحان و شاداں تھا کہ وہ بھی چاچو کہلوائے گا، کوئی اس کو بھی چاچو چاچو کہے گا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اور اقصیٰ ان سب کو چھیڑ رہی تھی کہ مجھے بوا بوا کہتے رہتے تھے، اب وہ ننھا سا بچہ مطربہ کو بوا اور شمون کو چاچو پکارے گا تو گھر میں کہے اور ننھی کلکاریاں ایک نئی زندگی پیدا کر دے گی۔ جویریہ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر خاصی مطمئن تھی۔ اچانک اس کا خیال ایاز کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ جویریہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے بہت بڑی جرأت کا اظہار کیا تھا اور جویریہ کے کمرے تک پہنچا تھا اور اس کو دلہن بنی ہوئی پھول دے کر اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ جویریہ نے پھول چوم کر سونگھ کر ایک اپنی کتاب میں رکھ دیا تھا۔ اس کی وہ تمام کتب ابھی جج صاحب کے گھر میں ہی تھی جو اس نے پڑھ رکھی تھی اور انہی کتب میں سے ایک میں پھول بھی رکھا ہوا تھا۔ ایاز مطربہ کو بھی پڑھاتا تھا۔ اس نے مطربہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر استاد اور ایک بھائی ہونے کا یقین اس کو دلایا تھا۔ وہ انیکا کا بھی استاد تھا، ایک لائق فائق آدمی جس کو غریبی نے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ ٹیوشنز پڑھانے پر بھی خوش تھا اور جسٹس یا نامور سیاستدان کے گھر میں داخل ہو جانا بھی اپنی خوش بختی سمجھتا تھا۔ جویریہ کو اس وقت ایاز انسانیت کی بلند ترین جگہ پر نظر آیا۔ جب جویریہ نے اس کے پس منظر پر نظر دوڑائی کہ وہ ایک ملازمہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں کی اس قربانی کا مان رکھا تھا کہ سائمہ بوا نے اپنا زیور بیچ کر اس کو تعلیم دلانا شروع کیا تھا، تو اس نے وہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور وہ اس ادائیگی میں کامیابی سے اپنے زینے طے کرتا جا رہا تھا۔ نہیں تو اکثر ایسا دیکھا گیا تھا کہ اس جیسے نوجوان یونیورسٹیز کے ماحول میں ماں باپ اور بہن بھائی کا تقدس فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ وہ بھی اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹ رہی ہے۔ اس نے بھی دیکھا تھا کہ کسی طرح لڑکے سگریٹ نوشی اور شراب نوشی تک کرتے تھے۔ ڈرگز استعمال کرنا تو ایک فیشن بنتا جا رہا تھا اور ایلیٹ کلاس میں تو یہ برائی اس نے عام دیکھی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، اس نے لڑکیوں کو بھی اس لعنت میں مبتلا دیکھا تھا۔ وہ ایک بار تو کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اتری اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا تو باہر کے سبز لان نے ان کو زیادہ پردہ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس طرح بیٹھ گئی کہ پردے نے اس کو کور کر لیا تھا۔ وہ اس کھڑکی سے پورے لان اور سرونٹ کوارٹرز پر نگاہ رکھ سکتی تھی۔ ہلکی بارش نے موسم کو اور بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ سبے پر گرنے والی بارش کی بوندیں اس کو بہت ہی بھلی لگنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ مالی نے لان میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا کر چھتری تلے رکھ دی تھی اور گیٹ پر نگاہ دوڑائی تو سیکیورٹی گارڈ اپنے کیبن میں الرٹ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاصا چوکنا آدمی تھا۔ اس کی نظر دوربین کی طرح گھومتی ہوئی کوارٹرز پر گئی تو وہ چونک کر رہ گئی، کیونکہ اس نے اقصیٰ کو سکندر کے کوارٹر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کو اپنی نظر کا دھوکہ ہی سمجھتی تھی، کیونکہ اقصیٰ جیسی نکچڑی کو اگر اس ملازم سے کوئی کام بھی تھا تو وہ کبھی بھی خود نہ جاتی، بلکہ سکندر کو فون پر یا کسی ملازم کے ذریعے بلوا کر یا حکم دے کر وہ کام کروا سکتی تھی۔ جویریہ کو اقصیٰ کی اس حرکت کی سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ تمام نظارے بھول کر اپنی نگاہوں کو سکندر کے کوارٹر پر مرکوز کر چکی تھی۔ اس کے کمرے کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ وہ عمارت اس کے حصے میں تعمیر ہوا تھا، جہاں سے وہ پورے لان، سرونٹ کوارٹرز اور باہر کا ایریا بھی دور تک دیکھ سکتی تھی۔ شاید یہ تمام مناظر حارث کو بھی پسند تھے، لیکن اگر آج کا منظر خود حارث بھی دیکھ لیتا تو وہ بھی اقصیٰ کی طرح نہ صرف حیران ہوتا بلکہ پریشان بھی ہو جاتا۔ اقصیٰ کی پریشانی مزید بڑھ گئی جب 15-20 سے زیادہ منٹ کا ٹائم گزر گیا۔ وہ اور بھی حیران ہو سکتی تھی، لیکن اس کے موبائل کی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس نے پردہ آگے کر کے موبائل دیکھا تو حارث کی کال آ رہی تھی۔
وہ حیران رہ گئی کیونکہ حارث تو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس کو کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ہیلو، جویریہ نے کہا تو دوسری طرف سے حارث کی آواز ابھری۔ جویریہ، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس خوشخبری کو انکل اور آنٹی سے ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ حارث کی بات سن کر وہ خوش ہوتی ہی بولی، ضرور کرنا چاہیے، ممی کتنی خوش ہوں گی۔ تو پھر میری جان تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں، ہم بس 10 منٹ تک نکل رہے ہیں۔ ہم ان کی خیریت بھی دریافت کر لیں گے اور ان کو خوشخبری بھی سنا دیں گے۔ کال منقطع ہو گئی تھی۔ وہ حارث کی اس فرمانبرداری پر بہت ہی خوش لگ رہی تھی کہ اس نے جویریہ کے والدین کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس نے جلدی سے چینج کیا اور خود کو آئینے کے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ خود کو سنوارتی ہوئی اس احساس سے سرشار تھی کہ اب اس کے وجود میں ایک ننھا وجود بھی موجود تھا جو ابھی ایک لوتھڑے کی صورت میں تھا۔ اس کو انسانی شکل میں ڈھلنے میں ابھی کچھ عرصہ درکار تھا۔ وہ اس خوشگوار احساس کو محسوس کر کے مسکرانے لگی تو حارث نعمان نے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھ کر بولا، کیوں قتل کرنا چاہتی ہو مجھے؟ جویریہ اس کی بات پر اتراتی ہوئی بولی، قتل تو آپ نے مجھے کر دیا ہے۔ حارث نعمان مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو وہ قد آور آئینے میں اس کو دیکھتا ہوا بولا، میں بہت خوش ہوں جویریہ کہ ہم 2 نظر آ رہے ہیں، مگر ہم 3 ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کو ہٹاتی ہوئی بولی، اس وقت رومانس نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ گئی تو حارث نعمان کا بلند قہقہا سن کر وہ اس کی طرف غصے سے دیکھتی ہوئی بولی، شی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا تو وہ جھیپتا ہوا خاموش ہو گیا کیونکہ جویریہ نے اس کو اشارہ کیا تھا کہ اب وہ اس طرح قہقہے نہ لگائے، بیبی سو رہا ہے۔ چند منٹوں بعد ہی وہ گاڑی میں جسٹس بصیر احمد کے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں حارث نے سویٹس اور پھل وغیرہ خریدے اور بولا، ہم خوشخبری دینے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ گئے تو جج صاحب سزا سنا دیں گے۔ پاپا جی ایسے نہیں ہیں۔ جویریہ اس کے الفاظ ادا کرنے پر مسکرا پڑی تھی۔ بھئی سچ پوچھو تو مجھے انکل جج لگتے ہی نہیں ہیں۔ جویریہ نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو فوراً بولا، شریف، ایماندار اور اپنی ڈیوٹی سے محبت کرنے والے، واہ کیا بات ہے، اللہ نے سسر بھی کیا خوب دیا ہے، شرم کرے حارث۔ وہ اس کی بیلی میں اپنا گھوسا مارتی ہوئی بولی تو وہ اوہی ماں کہتا ہوا ہنسنے لگا، اگر میرے پاپا شریف اور ایماندار نہ ہوتے تو آپ کو بھی جویریہ بصیر جیسی بیوی نہ ملتی۔ وہ اتراتی ہوئی بولی تو حارث ہونٹوں کی سیٹی بجانے والے انداز میں سکیڑتا ہوا بولا، جویریہ فرض کرو کہ کوئی میرے گھر میں بیمار ہو اور اس کنڈیشن میں تمہیں ان کی بیماری کا پتہ چلے تو تم کیا کرو گی؟ حارث ایک دم سنجیدہ ہوتا ہوا بولا تو جویریہ نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو۔ حارث آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ فرض کرو یار۔ وہ گاڑی کو دائیں طرف موڑتے ہوئے بولا تو جویریہ سرسری انداز میں بولی، آف کورس پریشان ہوں گی، لیکن ڈاکٹر نے تمہیں پریشان ہونے سے منع کیا ہے۔ حارث نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو بولی، میں خود کو پرسکون رکھوں گی اور پھر بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہی شفا بھی دے دیتا ہے۔ لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اب پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا ہے کہ انیکا کی طبیعت کل سے کچھ خراب ہے۔ واٹ؟ وہ اچھلنے ہی والی تھی کہ حارث نے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اس کو کول رہنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کو ونڈ اسکرین پر چلتے ہوئے وائپرز نے سامنے کے منظر کو واضح کیا تو وہ حارث کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولا، اب انیکا بالکل ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ آج اپنا پیپر دے کر بھی آئی ہوگی۔ اس کی بات سن کر جویریہ نے ایک طویل سانس خارج کی جو کہ پرسکون تھی۔ لیکن مما نے مجھے نہیں بتایا حارث، کیا انہوں نے آپ کو کال کی تھی؟ حارث سمجھ سکتا تھا کہ جویریہ کی پریشانی فطری ہے۔ وہ اس کو مزید ریلیکس کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایک لمبے راستے پر گاڑی موڑ چکا تھا۔ اس کا مقصد جویریہ کو پرسکون رکھنا تھا۔ میں نے بتایا نا یار کہ اب انیکا بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنا پیپر دے کر گھر آئی ہے، تم اپنے آپ کو ریلیکس کرو پلیز۔ حارث نے دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مما نے آنٹی کو مبارک دینے کے لیے کال کی تھی۔ حارث نے اس کے سوال کا جواب دینا شروع کیا تو وہ آنکھیں کھولتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی جبکہ حارث اس بارش میں اپنی توجہ سامنے سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ آنٹی بہت خوش ہوئی اور سب کی خیریت دریافت کرنے پر آنٹی نے بتایا کہ انیکا کی طبیعت کل بگڑ گئی تھی۔ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ شرارتی لڑکی ایمبولینس میں ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے اور اس کو فارغ کر دیا۔ حارث آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ جویریہ جان سے خدشے کو مد نظر رکھتی ہوئی بولی تو حارث نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم میرا یقین کر لو، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہوتی تو کیا میں سویٹس اور فروٹس لے کر جاتا؟
حارث کی دلیل مضبوط تھی۔ یار بات کو سمجھو، آنٹی نے مما سے گڈ نیوز سننے کے بعد تمہیں پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ ماں ہے، انہوں نے تمہیں اس حالت میں بتانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ حارث کی دلیلوں نے جویریہ کو کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ اب وہ کافی ریلیکس نظر آ رہی تھی۔ انیکا گھر آ گئی اور آج اپنا پیپر دے کر آئی ہے، مطلب کہ اس شرارتی لڑکی نے ان کو پریشان کرنے کا ڈرامہ رچایا ہوگا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے جویریہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ جسٹس بصیر احمد کورٹ سے آ چکے تھے۔ وہ جویریہ اور حارث کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے جویریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو شرماتی ہوئی جان گئی کہ اس کے باپ کو نانا بننے کی خوشخبری مل چکی ہے اور گھر میں بھی خیریت ہے۔ تانیہ بیگم نے جویریہ کو سینے سے لگایا تو انہوں نے اس کے کان میں کہا مبارک ہو، تو جویریہ شرما گئی اور بولی امی۔ دونوں ہی ماں بیٹی ہنسنے لگے۔ انکل جی کیسے ہیں آپ؟ حارث کا رویہ بصیر احمد کے ساتھ محبتانہ ہی رہا تھا، اب بھی اس کا لہجہ فرمانبرداری سے بھرپور تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنے باپ کی سناؤ، اس کا بھی امتحان آ رہا ہے۔ حارث اس بات کو سمجھ گیا کہ بصیر احمد نے الیکشن کی طرف اشارہ کیا ہے اور بصیر احمد کا رویہ اور لہجہ نعمان عزت کے لیے وہی تھا جو سمتی بننے سے پہلے تھا۔ جی ڈیڈی بالکل ٹھیک ہے اور اپنے امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ سبھی مسکرانے لگے تو انیکا اندر سے آئی اور جویریہ کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ آپی تم؟ جویریہ انیکا کو تندرست دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں ملازم نے فروٹس اور سویٹس لا کر میز پر رکھ دی تو بصیر احمد حیرت سے بولے بیٹا یہ کیسا تکلف ہے؟ انکل یہ مٹھائی تو بابا جان نے آپ کے لیے اور آنٹی کے لیے بھیجی ہے اور فروٹ میں اس شرارتی لڑکی کے لیے لایا ہوں کیونکہ اس کو آپی کے ساتھ آیا ہوا بھائی نظر ہی نہیں آیا۔ حارث کی بیچارگی پر سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تو انیکا شرمندگی محسوس کرتی ہوئی حارث کی طرف بڑھی اور بولی آئی ایم سوری حارث بھائی، السلام علیکم۔ اس بار حارث کا کہا لگانے کو دل چاہا تو بصیر احمد کا لحاظ کر گیا اور بولا اٹس اوکے مائی ڈیئر، ایسا ہو جاتا ہے۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی تو بصیر احمد مسکراتے ہوئے کہنے لگے اس نے تو ہمیں پریشان ہی کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، وہ کروا لیے ہیں، رپورٹس آنے پر پتہ چلے گا کہ کیا پرابلم ہے۔ جویریہ اور انیکا اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو انصر بھی ڈیوٹی سے آ گیا تھا۔ اس نے خوشگوار موڈ میں حارث سے ہاتھ ملائے اور خیریت دریافت کی اور اسی دوران چائے اور دیگر لوازمات سے سبھی نے لطف اٹھایا تھا۔ گرم گرم پکوڑے اور پھر سائمہ کے ہاتھ کا مزیدار کھانا۔ حارث تو انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ وہ سائمہ کو دیکھتا ہوا بولا اگر آپ میری امی ہوتی تو قسم سے انکل مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتے کبھی بھی۔ حارث کی اس بات پر جویریہ اور تانیہ بیگم حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ ہنستا ہوا بولا آپ کے ہاتھوں کے مزیدار کھانے کھا کھا کر میں موٹا جو ہو چکا ہوتا۔ اس کی بات پر سبھی کہا لگانے لگے۔ سائمہ بھی ہنستی ہوئی اندر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے بھی جویریہ کو امید سے ہونے پر مبارکباد دی تھی۔ اب جویریہ نے حارث کی طرف دیکھا جو اجازت طلب نظروں سے جسٹس بصیر احمد کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھ کر بولے سدا خوش رہو اور آباد رہو۔ انہوں نے جویریہ کو پیار دیا اور حارث سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے اپنے باپ سے کہنا کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، مجھے ایک ووٹر کی حیثیت دے کر ہی ملنے آ جائے۔ حارث ہنسنے لگا اور بولا جی ضرور انکل، میں آپ کا پیغام دوں گا، لیکن آپ بھی تشریف لائیے نا، کافی دیر ہو گئی ہے، آپ نے اور آنٹی نے چکر ہی نہیں لگایا۔ حارث نعمان خاصا سمجھدار تھا، اس نے بہت ہی اچھے الفاظ میں بصیر احمد اور تانیہ بیگم کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی اور شیشے کا اور الفاظ میں جو اصرار شامل تھا اس میں پیار اور خلوص کی شیرینی کو محسوس کرتے ہوئے بصیر احمد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے ضرور ضرور، ہم جلدی آئیں گے۔ پڑھتے پڑھتے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کیا ہی بتاؤں۔ چلو خیر آپ لوگ بھی ہنس لیجیے گا، پڑھتے پڑھتے میں کہانی کا نام پڑھنے لگ گئی۔ خیر چلو میں یہ کہانی کو آج کی ویڈیو کو یہیں روکتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔